بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں مجلس عبادت المسلمین کی قیادت کا، جنہوں نے ہمیں آج اس محفل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر نور محفل میں، کیونکہ ہر طرف عزادار چہرے نظر آ رہے ہیں، اور جس محفل میں عزاداران سید الشہداء اکٹھے ہوں، وہ لوگ کہ جن کے آنسو جو ہیں وہ نور بن کر ان کی شفاعت کریں گے، موتی بن کر ان کی شفاعت کریں گے، وہ ہستیاں اگر خود موجود ہوں تو یقیناً طور پہ وہ محفل نور کی ہوا کرتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات پیش کر سکوں۔ مجھ سے پہلے میرے برادر میں بزرگ، میرے بڑے بھائی جناب فدا عباس صاحب، وہ جو گفتگو کر رہے تھے، ان کی تمام باتوں کی میں تائید کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے نکات بیان فرمائے، اور خصوصی طور پہ چونکہ میں کچہری سے وابستہ ہوں اور کئی اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے اپنے علاقے کے علاوہ باہر سے کئی لوگوں کو ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن باہر سے کئی لوگوں کو یہ مچل کے وغیرہ پھیرنے کی صورت میں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ گزارش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کیجیے، اور لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایک چیز کی احتیاط بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ جس طرح سانحہ عاشورہ کیس میں ایک ایسا عمل ہوا کہ جس میں فی سبیل اللہ اور مولا کے نام کی خاطر ہمارے مسجد کے پیش نماز علی اکبر شاہ صاحب نے ایک شخص کی ضمانت جو ہے وہ دلوائی اور جگہ وہ جمع کروایا، تو وہ شخص بعد میں مفرور ہو گیا۔ تو اس صورت میں شاہ صاحب کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ہے کہ کسی جاننے والے یا اپنے علاقے کے جو مومنین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس مرض میں ضرور تعاون کیا کریں، یہ واقعہ نہیں ضروری عمل ہے۔ باقی میں بہت شکر گزار بھی ہوں، اور قابل ستائش الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ انہوں نے بہت بر وقت اقدام کیا، اور جو اعلامیہ انہوں نے رکھا اس میں خصوصی طور پر علماء کرام اور خصوصی طور پر جناب علامہ سید احمد اقبال رضوی صاحب اور دیگر جو صوبائی سطح کی اور مرکزی سطح کی شخصیات ہیں، اور یقیناً ان کے حکومت وقت کے ساتھ اور حکومت وقت کے حکام کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر خانوادہ اہل بیت اطہار کی شان میں جو گستاخی کی گئی، اور یہ خبر بھی ہمیں ملی کہ وہ شخص وہ نابکار جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اس کیس کی جو ہے وہ مؤثر پیروی کی جائے اور اس شخص کو انجام تک پہنچایا جائے۔ دوسرا اس میں نقطہ تھا سانحہ عاشورہ سے متعلق، اور اس کے متعلق ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے کال آئی، اور راولپنڈی مرکزی ماتمی دستہ کے سالار جناب ملک قمر عباس صاحب نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ میرا پیغام وہاں پہ سنائیے گا، وہ کسی عزاداری کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجلس عبادت المسلمین کی جو قیادت ہے اس تک میرا یہ پیغام پہنچائیے۔ میں خود بھی گزارش کر چکا ہوں، ایک مرتبہ اس اجتماع کے توسط سے بھی پیغام پہنچائیے کہ اسیران جو اسیران ہیں سانحہ عاشورہ کے، ان میں سے ہمارے کچھ بھائی عزادار سفید پوش بھی ہیں، تو مجلس اپنی سطح پر ایک ایسی کمیٹی کا قیام کرے کہ جو ان کی مالی معاونت وغیرہ، یا کئی لوگوں کی چلی گئی ہیں نوکریاں یا اس طرح کی وہ فائنینشیل پرابلمس کا جو شکار ہیں، ان کی مالی معاونت کے لیے اور قانونی معاونت کے لیے بھی ان کے لیے جو ہے وہ وکلاء کی ایک ٹیم یا نئے سرے سے ایک وکلاء کی ٹیم کو تشکیل دینے میں ایک کردار ادا کریں۔ تو یہ بھی ایک گزارش تھی جو میں نے ان کے توسط سے آپ تک پہنچائی۔ دوسرا، لائسنسی اور روایتی جلوس عزا کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ یہاں پر میں چونکہ یہ ایک تنظیم کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہے، تو میں یہاں پر ایک بات کی گزارش کرنا چاہوں گا مرکزی قائدین سے کہ محرم الحرام سے پہلے بعض جگہوں پر ہمارے جو شہر میں امن کمیٹی سے متعلقہ جو ہمارے برادران یا جو ہمارے بزرگان وابستہ ہیں، وہ اپنی طور پہ بہت اچھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی یا بعض لوگوں کی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی تنظیم کا بھی کوئی شخص جو ہے وہ امن کمیٹی میں اس کا ہونا چاہیے مدخل، تاکہ وہ اداروں کے ساتھ ہو، تحفظ دینے والے اداروں کے ساتھ ان کا ربط ہو، اور جو روایتی جلوس عزا بعض نئی آبادیوں میں نئی عزاداریاں ہیں، دیکھیں جیسے نئی آبادی بنتی ہے، نئے گھر بنتے ہیں، نئی مساجد اور نئے امام بارگاہ بنتے ہیں، ویسے پھر جلوس بھی ایک نیچرل سی بات ہے، یہ بالکل فطری عمل ہے کہ جلوس عزا نئی عزاداریاں بھی جو ہیں وہ بھی قائم ہوں گی۔
تو اس سلسلے میں ضرور حکام وقت سے بات کی جائے کہ ہر نئی ہونے والی عزاداری کے اوپر روک لگا دی جاتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نیا جلوس ہم نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی اگر نئی آبادی بن گئی ہے، نیا علاقہ بن گیا ہے، نئی مسجد بن گئی ہے، ایک نئی نسل جوان ہو گئی ہے، تو پھر ایک نئی عزاداری بھی ویسے ہی ہماری عبادت ہے، عزاداری بھی بالکل فطری طور پر ہماری ویسے ہی عبادت ہے، اس کا بھی قیام ہوگا۔ تو اس سلسلے میں پیش آمدہ مشکلات کے سلسلے میں ایک مؤثر رابطے کی سطح پر ایک مؤثر کمیٹی کا قیام کیا جائے جو کہ رابطہ ہو، جن کا ملک شہر کی خصوصی طور پر ضلع راولپنڈی کی تحفظ کے اداروں کے ساتھ جو مؤثر رابطہ ہو، تاکہ نئے آنے والے پروگراموں کے سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ دوسرا، یکساں تعلیمی نصاب کے نام پر بالکل ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر جن نکات کی طرف علماء کرام نے توجہ دلائی کہ واقعات کربلا کو نکالنا اور اس طرح کے واقعات کو، یہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یکساں تعلیمی نصاب کسی طور ممکن نہیں، اور یہ 1983 میں مفتی جعفر صاحب کے زمانے میں یہ بات طے ہو چکی تھی۔ تو جو باتیں طے شدہ ہیں ان کو بار بار کریدنے سے میرے خیال میں ہم حکومت کے ساتھ ہم مزید خلفشار کی طرف جائیں گے، نہ کہ ہم کوئی ایسی راہ ہموار کر سکیں، کیونکہ مکتب اہل بیت یقیناً اختلافات تو موجود ہیں مکتب خلفاء میں اور مکتب اہل بیت میں، تو اس بات کو ہمارے جو تحفظ دینے والے ادارے، ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمام مسالک کی جو نمائندگی ہے وہ جو علماء بورڈ بنایا جاتا ہے جب یہ تعلیمی نصاب وغیرہ کی سلسلے میں، تو اس میں علماء بورڈ میں تمام مسالک کو یکساں نمائندگی دی جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کیونکہ میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں، ہمارا ملک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں اہل سنت آبادی ہمارے بھائیوں کی زیادہ ہے، لیکن اہل سنت میں بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تو یہ 4 مکاتب فکر پڑے ہیں۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو بریلویت کے بعد شیعت پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی آبادی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں حصہ بھی علماء بورڈ میں، اسلامی نظریاتی کونسل میں یا دیگر اداروں میں ہمیں اسی حوالے سے ملنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بہت ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ باقی کرونا وبا ہے اور بانیان مجالس، ذاکرین عظام، علماء، خطباء، واعظین اور اتحاد بین المومنین کی طرف جو انہوں نے بات کی، تو ہم اس کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں اپنے اسی مشن پر قائم و دائم رکھے، اور اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اتحاد بین المومنین کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے، یہ ملک، یہ وطن ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر لیا ہے، اور مکتب اہل بیت سے وابستہ افراد کا، چاہے وہ محمد علی جناح ہوں، فاطمہ جناح ہوں، یا راجہ صاحب محمود آباد ہوں، یا دیگر شخصیات ہوں، ہر حوالے سے اس ملک کے قیام میں مکتب اہل بیت سے وابستہ افراد کا ایک بڑا حصہ ہے، اور ہم اس ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں امن کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر آخر میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس ملک میں، ہمارے ہمسایہ ممالک میں کچھ جغرافیکل کنڈیشنز ایسی ہیں ہماری کہ جس طرح سے حالات چینج ہو رہے ہیں، تو ہمارے عسکری اداروں کو ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ہم ہمیشہ سے قربانی دیتے آئے ہیں شیعہ کو، ہماری قربانیوں کا مزید امتحان نہ لیا جائے، ہمیں امن چاہیے اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں جناب سیدہ کے اوپر درود کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بر خوشنودی جناب، برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ جی، ایڈوکیٹ سید